وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ مریم درس نمبر 1366 آیت نمبر 59-60. آج کا موضوع، کیا ہم صاحب یقین بننا نہیں چاہتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، گویا اسے کھو دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی. الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ہاں، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا. سامعین کرام، سورہ مریم آیت نمبر 59. فخلف من بعدهم خلف، پھر ان کی جگہ ایسے ناخلف لوگ آئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات نفسانی کے مطابق زندگی گزارنے لگے، فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ گمراہی کی سزا پائیں گے. الا من تابا، مگر وہ لوگ جنہوں نے رجوع کر لیا اللہ کی طرف، توبہ کر لی، وآمنہ، اور ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیے، فاولئک يدخلون الجنۃ، یہ لوگ جو ہیں جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان کا کوئی نقصان نہیں کیا جائے گا. سامعین کرام، بہت ہی اہم مضمون ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ دراصل ہمارے بارے میں ہے. قرآن کو میں آپ سے درخواست کرتا رہتا ہوں کہ جب بھی آپ قرآن کو پڑھیں تو اس کے ترازو میں اپنے آپ کو تولیں، اپنے اعمال کو تولیں، اپنے نظریات کو تولیں، اور اپنے جو زندگی ہے اس کو بدل لیں. اس کا فائدہ سب سے پہلے آپ کی دنیا اچھی ہو جائے گی. دنیا میں مطلب آپ کی زندگی میں چین سکون آ جائے گا. آپ چونکہ اللہ کے بندے بن جاتے ہیں تو آپ اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتے ہیں، آپ میں زیادہ کی حوث نہیں ہوتی، اللہ آپ کی منزل ہوتی ہے اور اللہ کی رضا آپ کا مطلوب ہوتی ہے. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. الا من تابہ پہ ہم بات کر رہے تھے. یہ تابہ کا مطلب یہ ہے رجوع اللہ. سب سے پہلے تو دیکھیں، یہ میں آپ کو بات بار بار کہہ رہا ہوں، اصل میں ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ جس کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے. اندھا دھن ہم زندگی گزار رہے ہیں آنکھیں بند کر کے،
اور سب مسلمان غفلت کی گہری نیند سوئے ہوئے ہیں۔ یہ بات تو میں بڑے دھڑلے سے کہہ رہا ہوں، بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں۔ ہم اپنی جو حقیقت ہے نہ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، نہ اپنے مقصد زندگی کو جاننا چاہتے ہیں، نہ کوئی اس کی ہمیں طلب ہے یا تڑپ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا تو ہماری ایک منزل ہے اور وہ دنیا ہے۔ بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ۔ آپ تو دنیا کے بندے ہیں، آپ کو اللہ کی ملاقات کی تو امید ہی نہیں ہے، نہ آپ اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ دیکھیں امید ہوگی تو پھر تیاری کریں گے۔ یہ نہیں، دیکھیں مثال کے طور پہ ایک دفینہ ہے خزانہ جس کو کہتے ہیں، مثال میں دے رہا ہوں تو، اور وہ دفینہ 100 گز نیچے ہے، لیکن اس کے نیچے 100 گز زمین کے 100 گز نیچے انتہائی بیش قیمت خزانہ ہے۔ تو اب یہ تو منحصر ہے، اب 100 گز کا مطلب یہ ہو گیا کہ 300 فٹ نیچے زمین کے، اور بیش قیمت خزانہ ہے۔ اب سارا انحصار جو ہے آپ کو اس کی تلاش کا آپ کے یقین پہ ہے۔ اگر آپ کو کچھ بھی یقین نہیں ہوگا تو آپ میرے خیال سے 2 انچ بھی زمین وہاں جائیں گے بھی نہیں، آپ یقینی نہیں ہے آپ کو، اور یقیناً یہ خزانہ لازمی ہے۔ اس جو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ یہ خزانہ جو ہے یہ وہاں پہ لازمی ہے۔ 300 فٹ زمین کے نیچے انتہائی بڑا بیش قیمت خزانہ ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، سونا چاندی، یہ وہ سب کسی بادشاہ کا خزانہ ہے۔ لیکن اگر آپ شک میں پڑ جاتے ہیں تو پھر بھی شاید آپ دیکھیں شک انسان کو عمل سے دور رکھتا ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، شک جو ہے انسان کو عمل سے دور رکھتا ہے۔ تو اگر شک میں پڑ جائیں پھر بھی آپ نے وہ 300 فٹ گہری کھدائی، اور اس کے لیے مطلب 6 بائی 6 فٹ کی کھدائی کرنی ہوگی، مثال کے طور پہ، مثال ہے سمجھنے کے لیے، 6 بائی 6 فٹ ضرب 6 فٹ اور 3 فٹ گہری، یہ ایک بڑا کنواں ہو گیا 300 فٹ گہرا۔ تو اتنی جد و جہد، اتنی محنت، جب تک آپ کا یقین نہیں آئے گا تو آپ وہ محنت نہیں کریں گے۔ ہاں اگر یقین آ گیا تو پھر تو آپ جڑ جائیں گے کام میں۔ اسی طرح یہ مثال ہے جنت کی، جنت اور رب کی رضا، کوئی کم چیز تو نہیں ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ راضیۃ مرضیہ، قرآن کے الفاظ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ تو لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا مومنوں سے۔ تو یہ اللہ کی رضا، اور پھر جنت۔ دیکھیں جنت بھی کچھ کم چیز نہیں ہے، بعض لوگ تو اس کو اہمیت نہیں دیتے، اور دیکھیں جنت ہے کیا؟ اللہ کا قرب، اللہ کی ملاقات، اور اللہ کا دیدار، تقرب الہی، دیدار الہی اور ملاقات۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس کی جگہ کا نام کیا ہے جہاں یہ سب کچھ ہوگا؟ جنت۔ اب جنت پر ہمیں یقین نہیں ہے، نہ دوزخ پر یقین ہے، تو ایک بات نوٹ کر لیں، اگر آپ جنت کے لیے کوشش نہیں کر رہے، جنت میں جانے کی یا جنتی اعمال نہیں کر رہے، تو یقیناً پھر آپ دوزخیوں والے اعمال کر رہے ہیں۔ ایک سادی سی بات ہے، یہ کلیہ ہے، فارمولہ ہے۔ جیسے کہ ہم جب پڑھتے تھے نا الجبرا، ریاضی، تو اس میں ہمیں ایک فارمولے بتا دیے جاتے تھے، اس سے بڑے بڑے سوالات حل ہو جاتے تھے، فارمولہ۔ تو یہ ایک فارمولہ ہے۔ جنت کے لیے اگر آپ کوشش نہیں کر رہے، محنت نہیں کر رہے، تو آپ کے حصے میں پھر جہنم یقینی ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں آپ۔
اچھا، میں آپ کو یہ بات کر رہا تھا کہ یقین کی میں بات کر رہا تھا. ہم آج کا جو سبق ہے یقین پہ کر رہے ہیں، وآمنہ، یقین. تو پہلے تو میں وہ مثال کی بات کروں کہ جنت یقینی ہے کہ نہیں ہے. جب اللہ نے کہا ہے تو یہ جنت تو یقینی ہے، بالکل ہے. لیکن کیا ہم اس کے لیے محنت کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. یہ بات بھی یقینی ہے. کیوں نہیں کر رہے؟ ہمیں اس پہ یقینی نہیں ہے. یہ بیش قیمت جو میں خزانہ ہے، یہ اس میں کتنے من سونا ہوگا، کتنے یعنی کتنے من جو ہیں جواہرات ہوں گے. ظاہر ہے کہ وہ تو محدود ہیں، لیکن جنت کی نعمتیں لامحدود ہیں. اس کا تصور بھی اس وقت آپ نہیں کر سکتے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. کوئی نفس نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جنت میں میں نے اس کے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا تیار کر رکھا ہے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. یہ وہ عمل جو کرتے تھے اس کا بدلہ ہے. ہمیں تو دیکھیں سیدھی سی بات ہے، نہ جنت پر یقین ہے، نہ دوزخ پر، نہ آخرت کی زندگی پر، نہ دوبارہ جی اٹھنے پر. یہ بات بالکل واضح ہے، سادہ بات ہے، واضح ہے. اور اس بات کی گواہی ہمارا آج کے مسلمان کا جو انفرادی اور اجتماعی عمل ہے وہ اس کی صاف صاف گواہی دے رہے. یہ معاشرہ، یہ برائے نام مسلمان اپنے عمل سے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ نو جنت نو دوزخ. نہ اللہ ہمارا الہ واحد ہے، یہ ہم اپنے عمل سے نعوذ باللہ ایسے کہہ رہے ہیں کہ نہ اللہ ہمارا الہ واحد ہے اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں، یا ہماری ان کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے قابل اتباع نہیں ہے. آپ دیکھ لیں ہم میں سے ہر شخص من چاہی واتبعوا الشہوات کے تحت زندگی گزار رہا ہے. یہ مسئلہ تو دیکھیں 2 آیات ہیں، لیکن اس میں پوری کہانی ہے ہماری. وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. اللہ خیر، میں ایمان کی بات کر رہا ہوں اور یہاں محض ایمان کی بات ہے، ایمان باللہ کی بات نہیں ہے، ایمان بالرسول کی بات نہیں ہے، آخرت پر یقین کی بات نہیں ہے، یؤمنون بالغیب کی بات نہیں ہے، بس محض ایمان. اور جو باطن ہے اس کا تعلق بس یقین پر ہے. ہمارا باطن پر یقین نہیں ہے. باطن پر یقین آ گیا یعنی جو چیز نظر نہیں آ رہی اس پر ہمارا یقین نہیں ہے. سب سے پہلے آپ دیکھ لیں آپ کے اندر جو روح ربانی ہے اس پر ہمارا، یعنی آپ کی جو حقیقت ہے آپ کا اس پر یقین نہیں ہے. آپ کا تو سارا یقین اپنے ظاہر پر ہے. ظاہر کے لیے ہم جی رہے ہیں، ہماری زندگی تو ظاہر کے لیے گزر رہی ہے. ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، ظاہر پر یقین ہے، ظاہر کے لیے ہمارا جینا بھی ہے اور مرنا بھی ہے. وآمنا کی فہرست میں ہم لوگ شامل نہیں ہیں. میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ ہمارا ذرہ برابر ایمان نہیں ہے جو کہ مطلوب ہے. ایمان بالغیب نہیں ہے. اب یہ غیب پر ایمان جو ہے یہ تو شرط ہے. یؤمنون بالغیب ابتدائی آیت ہے نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ وہ لوگ ہیں جن کا غیب پر ایمان ہوتا ہے، یعنی جو چیز ان کو نظر نہیں آ رہی اس پر ان کا یقین ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ کا اپنا وجود ہے، پھر ذات الہی ہے، اللہ کی ذات ہے جو کہ موجود ہے، جو ہمیں دیکھ رہی ہے، جو ہمیں سن رہی ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، پیدا کیا ہے، جو ہماری موت سے پیدائش سے لے کر موت تک ہماری ربوبیت کر رہی ہے. وہ ذات ہر آن ہم اس کی نظر میں ہیں اور ہمارے انتظار میں ہے. وہ ان ربک لبالمرصاد، ہمارے انتظار میں ہے. وہ کب یہ میں توبہ کرے گا اور میری طرف کب یہ یقین کرے گا اور مجھے اپنی منزل بنا لے گا. لیکن اس وقت
ہمارا سارا یقین، دیکھیں آمنا، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، ادھر ادھر سے میں آپ کو کہانیاں نہیں سنا رہا، قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ تابا و آمنا، دوسری شرط جو ہے وہ یقین کی ہے۔ یقین نہیں ہوگا تو آپ کا رجوع بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارا رجوع اللہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں نہیں ہم کر پا رہے؟ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ کہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ اور یہ ایک سادی سی بات میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کا عمل اس کے یقین کی شہادت دیتا ہے۔ جو ہمارا یقین ہوگا اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہوگا۔ آمنا، ہمارا یقین نہیں ہے، جو باطنی باتیں ہیں اس پر ہمارا یقین نہیں ہے، ہمارا ظاہر پر ایمان ہے، ظاہر پر یقین ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو یقین، دیکھیں یقین، وہ شاعر نے بھی کہا ہے نا کہ یقین محکم عمل پہم، تو پہلے یقین کی بات ہے۔ ہمارا دیکھیں، میں بیماری بتا رہا ہوں آپ کو، ہمارا نہ یقین ہے غیب پر، اپنے اوپر، اللہ پہ، کہ تو پھر تو ہمارا دیکھیں ہمارا یقین کسی بات پر ہے، جس چیز کا تعلق باطن سے ہے تو اس پر ہمارا نہ یقین ہے نہ ہم یقین کرنا چاہتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ ایمان، آمنا، یقین، یقین ہمارا تو آپ دیکھ لیں، میں آپ کو ذاتی طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، جن کا یقین ہے وہ میرے مخاطب بھی نہیں ہے، جن کا یقین ہے وہ تو ان کے لیے خوشخبری ہے جنت کی، وہ تو جنتی لوگ ہیں۔ ہمارا یقین نہیں ہے۔ میں ایک سادہ سی بات کر رہا ہوں، برا نہ منائیں، ہمارا یقین نہ ہے، نہ ہمیں کرنا چاہتے ہیں، کرنا بھی نہیں چاہتے۔ اس کے لیے تو پھر طریقہ کار ہے، ایک صاحب یقین شخص کو ڈھونڈیں، اس کی صحبت میں رہیں، پہلے تو یقین کرنے کی ضرورت کو محسوس کریں۔ دیکھیں یقین کے بغیر آپ کا ہر عمل نامقبول ہے۔ یہ بات میں ایک الگ بات کہہ رہا ہوں، اس بات کو بھی نوٹ کر لیں۔ جب تک یقین نہیں ہے تو آپ کا کوئی عمل بظاہر نیک مقبول نہیں ہے۔ یقین نہیں ہے تو آپ کی نیت بھی درست نہیں ہوگی، نیت خام ہوگی، نیت ہوگی نہیں، بنی نیت بنتی ہے ضرورت سے اور یقین سے۔ دین اسلام ہماری ضرورت نہیں ہے، اور آپ دیکھ لیں جس شرمناک طریقے سے ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ، تو بات جو ہے بہت زیادہ بگڑی ہوئی ہے، اس امت دعوت کی بات بہت زیادہ بگڑی ہوئی ہے۔ دعوت، امت دعوت، میں نے آپ کو کہا نا، ہر انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر انسان جس نے حضور کی دعوت کو قبول نہیں کیا، جواب نہیں دیا، وہ امت دعوت میں شمار ہوتا ہے۔ اور جو قبول کر لیں حضور کی دعوت کو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اجابت، امت اجابت کہلاتی ہے۔ مومن امت اجابت میں شامل ہوتا ہے۔ ہم تو ایمان کو جانتے تک نہیں ہیں۔ مسئلہ، مطلب آپ سمجھے نا اس مسئلے کو، ایمان کی حقیقت کو ہم جانتے تک نہیں ہیں۔ جان جائیں پھر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب جنت کا حال اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کر رہا ہے، ہمیں یقین نہیں ہے۔ دوزخ کے حال بیان ہو رہے ہیں، ہمیں یقین ہی نہیں ہے۔ اس وقت یہ امت تمام جو برائے نام امت مسلمہ ہے، دوزخ میں جانے کی جلدی میں ہے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ، نچلے سے نچلے درجے میں جانے کا انتظام اور اہتمام ہو رہا ہے۔ پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ گمبھیر ہے۔ تو آپ دیکھ لیں، دیکھیں، مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہیں
اللہ کے راستے سے ہٹ چکے ہیں. ہم تھے ہی کب اللہ کے راستے پر؟ پیدائش سے لے کر آج کا بچہ جو ہے، آج جو سارے لوگ ہیں جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، برائے نام مسلمان ہے. نہ ایمان کو جانتے ہیں، نہ اس کے تقاضوں سے واقف ہیں، اور اگر واقف ہو گئے تو پھر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مطلب کوئی اگر بیان کر دے کہ بھئی ایمان کا مطلب یہ ہے تو ان کا یقین نہیں آتا. یعنی دعوت حق کو اگر سن بھی لیں تو ماننے کے لیے اور یقین کرنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں. ایمان کے بغیر ہر عمل صالح بظاہر بیکار ہے، برباد ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. ہم کروڑوں نمازی ہیں، ہر سال لاکھوں لوگ حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، لاکھوں. ابھی تو یہ کچھ بیماری وغیرہ ہے کووڈ کی، ویسے تو لاکھوں آپ دیکھ لیں روزے میں، یعنی رمضان المبارک میں لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا حرمین میں، لیکن یقین تو نہیں تھا. سیر سپاٹے پہ یقین رکھتے ہیں لوگ. یہ دیکھیں، مطلب آپ محسوس کریں نا، میں اتنے آپ مجھ سے الفاظ ایسے کہلوا رہے ہیں، آپ خود بھی سوچیں، اپنے نظریے پہ سوچیں، اپنے یقین پہ سوچیں کہ آپ کو یقین ہے کس بات پہ. ہمارا سارا یقین کا محور صرف ظاہر ہے جو کہ نظر آ رہا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. کسی اور چیز پر ہم یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ مسئلہ بھی ہے نا، تیار بھی. کوئی اگر ہمیں سن بھی لیں کسی کی بات تو یقین کرنے کے لیے ہم کیوں کہ ہم نے آلریڈی ایک سلیبس اپنی زندگی کی بنا لی ہے، سارے پروگرام سیٹ ہیں. میں نے گھر بنانا ہے، یہ گھر چھوٹا ہے، بڑا گھر بنانا ہے، میں اپنے بچوں کو دنیا کے گدھے بناؤں گا. تو سارے آپ کے پروگرام دنیا کے ہیں. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے رحمت للعالمین، ان لوگوں سے اپنی رحمت کی نظر ہٹا لیجئے جن کے دل میری یاد سے غافل ہے، اور یہ رجوع کرنا ہی نہیں چاہتے. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، صرف دنیا کی زندگی کے طالب ہیں. یہ تو کھلا دیکھیں، قرآن ہمارا حال بیان کر رہا ہے، آج کے مسلمان کا حال قرآن بیان کر رہا ہے. اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، ایمان مطلب یقین کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ مجھے کہیں کہ بھئی یہ یقین کیسے پیدا ہوگا، اتنا پکا یقین کہ پھر ہم عمل بھی شروع کر دیں اور ہم اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیں، تو دیکھیں اس کا تو آسان ہے طریقہ. پہلے تو آپ ضرورت محسوس کریں، اپنے آپ کو پہچانیں اور یقین کریں کہ ہاں میں وہ ہوں جو نظر نہیں آ رہا، میں وہ نہیں ہوں جو کہ نظر آ رہا ہوں. اور یقین کر لیں کہ اللہ نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے. اور یہ یقین کیسے آئے گا؟ یہ تو آپ کے سامنے دنیا ہے نا. ساری دنیا اگر آپ نے کما بھی لی مثال کے طور پہ، آپ لے جا نہیں سکتے، اور آپ چلے جانا ہے، آپ نے چلے جانا ہے اس دنیا سے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے. تو یہ تو مقصد کیا ہوا؟ جو چیز جاتی رہے تو وہ تو مقصد بننے کی اہل ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا. تو بہرحال ایمان کا مطلب کیا؟ آمن، یقین اپنے اوپر، اپنی منزل پر، اپنی کامیابی کے راستے پر، اپنے رسول پر. اور ایک یقین اور آپ نے کرنا ہے، موجودہ حالات میں ایک شخص کو تلاش کر کے جو اللہ کا بندہ ہو اس پر آپ یقین کریں کہ ہاں اس کو اپنا استاد بنا لیں، اس کی رہنمائی میں اللہ کا راستہ طے کریں تو آپ کامیاب ہوں گے. اچھا، یہ عمل صالح کی بات ہے. میں آپ کو ایک سادہ سی بات میں نے کہی بھی ہے، پھر بھی میں کہہ دیتا ہوں کہ جب تک آپ کا یقین پیدا نہیں ہوتا، ہر عمل صالح بظاہر نیک اعمال جو ہیں آپ کے ضائع ہو جائیں گے. یہ بات نوٹ کر لیں. کیونکہ دیکھیں آج جو ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، آج کا مسلمان، یہ نیت
ہماری نیت خراب ہو گئی ہے، دنیا میں زندگی گزارنے کی ہماری نیت دنیا بن گئی ہے ظاہر. تو ہم ظاہر کے پرستار ہیں، ہمارا یقین ظاہر پہ ہے. اب جب آپ کی نیت خراب ہو گئی، اب آپ کا کوئی عمل بظاہر جو اچھے اعمال آپ کر رہے ہیں اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں بھی. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا. ان کے سامنے میں ان کے نیک اعمال لے آؤں گا اور اس کو اڑتی ہوئی خاک بنا دوں گا، دھول بنا دوں گا. خیر، عمل صالح کی میں بات کر رہا ہوں. عمل صالح کیا مطلب؟ یقین کے مطابق عمل. دیکھیں اس میں 3 باتیں ہیں، یعنی ترتیب وار ہیں. سب سے پہلے آپ نے توبہ کرنی ہے، رجوع کرنا ہے. کس چیز سے توبہ؟ غلط مقصد زندگی سے، غلط طرز زندگی سے. اور پھر رجوع اللہ کرنا ہے، اللہ کی طرف رخ پھیر لینا ہے اپنی زندگی کا، زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دینا ہے، زندگی اور موت کو. اچھا، اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. ایمان پہلے درجے میں تو ایمان ہی ہے، لیکن یہاں دوسرے درجے میں بیان ہو رہا ہے، یعنی جب تک آپ کا یقین نہیں ہوگا آپ رجوع نہیں کر سکتے، آپ توبہ نہیں کر سکتے. یقین کے مطابق اگر آپ توبہ کریں گے تو وہ توبہ مقبول ہوگی. الا من تاب وآمن وعمل صالحا، دوسری جگہ بھی یہی الفاظ ہیں. تو ان لوگوں کی توبہ قبول ہوگی. اچھا، اس میں ایمان اور عمل صالح یہ لازم و ملزوم ہے. پہلے ایمان، پہلے رجوع، پہلے ایمان اور پھر عمل صالح کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ اپنے یقین کے مطابق زندگی گزاریں. یقین کیا؟ کہ دنیا کی زندگی فانی ہے، ختم ہونے والی ہے. مجھ میں اللہ کی ایک امانت موجود ہے، روح ربانی موجود ہے، اس کو میں نے مضبوط کرنا ہے. اور یعنی اس میں اہلیت، یعنی آپ نے اپنے آپ کو دیدار الہی، ملاقات الہی، قرب الہی کا اہل بنانا ہے. اب اہل بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے یقین کی ضرورت ہے، پھر اللہ کی طرف رخ پھیر لینے کی ضرورت ہے، اور پھر زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنے کی ضرورت ہے. اس وقت ہماری زندگی عام طور پہ جو گزر رہی ہے وہ تو خواہشات نفس کی بنیاد پہ ہے. اضاع الصلاۃ واتبعوا الشہوات. نماز، دیکھیں نماز ہماری ضائع ہے. نماز کیا؟ سارے نیک کام ضائع ہو رہے ہیں ہمارے، کیونکہ ہماری نیت خراب ہے. ہماری زندگی میں للہیت نہیں ہے. ہم لوگ نیت خراب ہو گئی ہے، ہم دنیا دار بن گئے، دنیا والے بن گئے. ہمیں دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص کو ذاتی مفادات عزیز ہے. تو یہ عمل صالح نہیں کہلا سکتا. جس عمل میں اخلاص نہ ہو وہ ریاکاری میں ہوگا. انسان اگر دیکھیں، ہم لوگ تو مخلص ہیں دنیا کے بارے میں، ہر بات کو اپنے مفاد کے ترازو میں انسان تولتا ہے، اور کسی بات کو یہ آخرت کے ترازو میں نہیں تولتا. بہرحال تو عمل صالح جو ہے یقین کے مطابق عمل، صحیح عمل وہ عمل صالح کہلائے گا. لیکن میں آپ کو اختتامی طور پہ یہ بات کہوں کہ اگر ہماری نیت درست ہو گئی، خراب نیت کو ہم نے درست کر لیا، اللہ کو منزل بنا لیا اور یقین کر لیا کہ ہاں اللہ ہی میری منزل ہے، پھر آپ نے رجوع کر لیا اور پھر اللہ کو آپ نے منزل بنا کے اللہ کے راستے پر، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق جب آپ زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں تو اب آپ کے 24 گھنٹے جو ہیں تمام اعمال وہ عبادت میں لکھے جاتے ہیں، وہ اعمال صالحہ میں لکھے جاتے ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. جو عمل بھی آپ کریں، پھر دنیا اور دین کا کوئی مسئلہ، کوئی فرق نہیں رہتا. ہر کام میں آپ کے للہیت آ جاتی ہے اور آنی چاہیے. تو آپ کا ہر عمل اللہ کے لیے ہوگا، آپ کے ہر عمل میں للہیت ہوگی.
اخلاص ہوگا تو آپ کا ہر عمل جو ہے تو وہ کیا عمل صالح بن جائے گا. یہ بات نوٹ کر لیں. آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ اپنے لیے مکان بنا رہے ہیں، آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں دنیا کی، یعنی جو فن ہے، فنون، آپ ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، بن جائیں. آپ گھر بنا رہے ہیں، فارم ہاؤس بنا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بڑا محل بنا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کھانے اچھے کھائیں اور اچھا پہنیں، اللہ کی نعمت کا آپ پہ اظہار ہو، یہ دین ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تو ہر کام جو ہے، دیکھیں ہمارے جو صاحب ایمان لوگ ہیں ان کی ظاہر یعنی جو دنیا ہے اور دین ہے اس میں فرق نہیں ہوتا. یہ بات نوٹ کر لیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف يلقون غیّا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شیئا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، گویا اسے کھو دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی. الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ہاں، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.